بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کے ہر شعبہ کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، یعنی صرف عبادات نہیں بلکہ معیشت، تجارت، اخلاقیات اور ہر حوالے سے رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام میں سود حرام ہے، اسلام میں بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ اسلام لوگوں کو ایک وحدت میں پروتا ہے اور کہتا ہے کہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ اسلام میں غریبوں کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے غربا کی مدد کی جاتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو۔ اسلام میں حقیقی بھائی بہن سے نکاح حرام ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دین اسلام کے بارے میں جانیں گے، جو کہ عیسائیت کے بعد دوسرا بڑا مذہب جانا جاتا ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کی طرف سے توقع ہے کہ 21ویں صدی کے آخر تک یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد تاریخ اسلام میں قائم ہونے والی خلافت راشدہ کی مکمل تاریخ کے بارے میں بھی جانیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو مکمل معلوماتی اور دلچسپ تاریخ پر مبنی ہے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا۔ اسلام ایک توحیدی مذہب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی گئی آخری الہامی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات پر قائم ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ ناظرین، اسلام کا آغاز 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک 23 سال پر محیط عرصہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والے الہام قرآن سے ہوتا ہے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور اسی زبان میں دنیا کی کل آبادی کا کوئی 24% حصہ یعنی لگ بھگ 1.6 سے 1.8 ارب افراد اس کو پڑھتے ہیں۔ مختلف ذرائع کے مطابق ان میں تقریباً 20 سے 30 کروڑ ہی وہ ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، جبکہ 70 سے 80 کروڑ غیر عرب یا عجمی ہیں جن کی مادری زبان عربی کے سوا کوئی اور ہوتی ہے۔ متعدد شخصی ماخذ سے اپنی موجودہ شکل میں آنے والی دیگر الہامی کتابوں کے برعکس بوسیلہ وحی فرد واحد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ادا ہو کر لکھی جانے والی کتاب اور اس کتاب پر عمل پیرا ہونے کی رہنمائی فراہم کرنے والی شریعت ہی دو ایسے وسائل ہیں جن کو اسلام کی معلومات کا منبع قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسلام عیسائیت کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، جس کے پیروکاروں کا تخمینہ تعداد 1.9 بلین افراد یا زمین کی آبادی کا تقریباً 1/4 ہے۔ اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا بڑا مذہب ہے اور پیو ریسرچ سینٹر کی طرف سے توقع ہے کہ 21ویں صدی کے آخر تک یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا اور 49 ممالک میں مسلمانوں کی آبادی کی اکثریت ہے۔ تقریباً 13% مسلمان انڈونیشیا میں رہتے ہیں جو سب سے بڑا مسلم اکثریتی ملک ہے۔ 31% مسلمان جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں، یہ دنیا میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد والا خطہ ہے۔ 20% مسلمان مشرقی وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں رہتے ہیں جہاں یہ غالب مذہب ہے، اور 15% سب سہارا افریقہ میں۔ امریکہ، قفقاز، وسطی ایشیا، چین، یورپ، جنوبی مشرقی ایشیا، فلپائن اور روس میں بھی بڑی مسلم کمیونٹیاں آباد ہیں۔ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا بڑا مذہب ہے۔ ناظرین، قرآن کے مطابق مسلمان خدا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے جس نے کائنات کو اس میں موجود ہر چیز کے ساتھ پیدا کیا، وہ جبرائیل کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ان سے پہلے کے انبیاء بھیجے گئے پیغامات کا آخری پیغام ہے۔ انبیاء وہ انسان ہیں جنہیں خدا نے اس کے رسول ہونے کے لیے چنا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء انسان ہے نہ کہ خدا، حالانکہ ان میں سے بعض کو خدا نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزات کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ اسلامی عقیدے میں انبیاء کو انسانوں کی طرف سے کمال کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے، اور وہ وہی ہوتے ہیں جو براہ راست خدا کی طرف سے یا فرشتوں کے ذریعے الہامی وحی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن میں متعدد انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے جن میں آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر شامل ہیں۔
قرآن کے مطابق تمام انبیاء اسلام کی دعوت دینے والے مسلمان تھے، لیکن مختلف قوانین کے ساتھ اسلام کی تعریف قرآن میں خدا کی فطرت جس پر انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حنیفیت مذہب ابراہیم کی بنیاد ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیمی مذہب کے درمیان فرق صرف شریعت میں ہے، نہ کہ مسلک میں، اور یہ کہ اسلام کی شریعت اس سے پہلے کے قوانین کو منسوخ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی مذہب عقیدہ اور قانون پر مشتمل ہے۔ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، یہ اصولوں کا ایک مجموعہ ہے جس پر ایک مسلمان کو ایمان لانا چاہیے، اور یہ طے شدہ ہے اور مختلف انبیاء کے مطابق مختلف نہیں ہے۔ جہاں تک کہ شریعت کا تعلق ہے، یہ ان عملی احکام کا نام ہے جو مختلف رسولوں کے مطابق مختلف ہے۔ ناظرین، بعض محققین کا کہنا ہے کہ عربی زبان اللہ جو اسلام میں ایک ہی خدا کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو حصوں پر مشتمل ہے، دی اور خدا، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ لفظ الوہا کی وجہ سے اس کی جڑیں آرامی ہیں۔ اسلام میں قرآن میں خدا کے متعدد نام مذکور ہیں، اور ایسے 99 نام ہیں جو سنی مسلمانوں کے لیے خدا کے سب سے خوبصورت نام کے نام سے مشہور ہیں، جو حمد اور تسبیح کے نام ہیں۔ وہ خدا جس کا ذکر قرآن میں یا کسی ایک رسول نے سنی عقیدے کے مطابق کیا ہے، بادشاہ مقدس، امن پسند، وفادار، غالب، گرفت کرنے والا، توسیع دینے والا، نگہبان، پہلا، رحم کرنے والا، عظمت اور عزت کا مالک اور دیگر۔ بعض نے تجویز کیا ہے کہ یہ تعداد 99 ہے۔ ناظرین، بخاری کی ایک حدیث کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے 99 نام ہیں، جو ان کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ناظرین، اب بات کریں گے تاریخ اسلام کے بارے میں۔ 610 عیسوی میں قرآن کی پہلی صدا کی بازگشت ایک صدی سے کم عرصے میں بحیرہ قیانوس سے وسط ایشیا تک سنائی دینے لگی تھی، اور پیغمبر اسلام کی وفات 632 عیسوی کے عین 100 سال بعد ہی اسلام 732 عیسوی میں فرانس کے شہر طور کے حدود تک پہنچ چکا تھا۔ ناظرین، 632 عیسوی میں عبداللہ ابن ابی قحافہ کے انتخاب پر خلافت راشدہ کا آغاز ہوا۔ انہوں نے حروب الردہ کے بعد سلطنت ساسانیہ اور سلطنت بازنطینی کے جانب پیش قدمیاں کی۔ 634 عیسوی میں حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر بن الخطاب خلیفہ دوم ہوئے۔ کچھ لوگ اس انتخاب پر علی ابن ابی طالب کے حق میں تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ساسانیوں سے عراق، ایران کے علاقے، اور رومیوں سے مصر، فلسطین، سوریہ اور آرمینیا کے علاقے لے کر اسلامی خلافت میں داخل کیے، اور عملی طور پر دونوں بڑی سلطنتوں کا خاتمہ ہوا۔ 638 عیسوی میں مسلمان بیت المقدس میں داخل ہو چکے تھے۔ 644 عیسوی میں ابو لولو فیروز کے خنجر سے حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان ابن عفان خلیفہ سوم منتخب ہوئے، اور 652 عیسوی تک اسلامی خلافت مغرب کے حدودوں میں پہنچ گئی۔ ناظرین، اگر تفصیل سے تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ وہ عرصہ تھا کہ گو ابھی شیعہ و سنی تفرقے بازی کھل کر تو سامنے نہیں آئی تھی، لیکن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان کے انتخاب پر بہرحال ایک جماعت اپنی وضع قطع اختیار کر چکی تھی، جس کا خیال تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو ناانصافی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس جماعت سے اس تفرقے نے جنم لیا جسے شیعہ علی اور مختصراً شیعہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد اب خلافت راشدہ کا اختتام قریب تھا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ کے منصب پر آئے، لوگ فتنہ مقتل عثمان بن عفان پر نالاں تھے اور علی ابن ابی طالب پر شدید دباؤ ان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ڈال رہے تھے، جس میں ناکامی کا ایک خمیازہ امت کو 656 عیسوی کے آخر میں جنگ جمل کی صورت میں دیکھا نصیب ہوا۔ پھر حضرت عائشہ بنت ابو بکر کی حامیوں کی شکست کے بعد دمشق کے حاکم معاویہ بن ابو سفیان نے علی ابن ابی طالب کی بیعت سے انکار اور عثمان بن عفان کے قصاص کا مطالبہ کر دیا۔ فیصلے کے لیے میدان جنگ چنا گیا، اور 657 عیسوی میں جنگ صفین کا واقعہ ہوا، جس میں حضرت علی المرتضیٰ کو فتح نہیں ہوئی۔ معاویہ بن ابو سفیان کی حاکمیت مصر، حجاز اور یمن کے علاقوں پر قائم رہی۔ 661 میں عبد الرحمن بن ملجم کی تلوار سے حملے میں علی ابن ابی طالب شہید ہوئے۔ یہاں سے علی ابن ابی طالب کی حامیوں اور ابتدائی سنی تاریخ دانوں کے مطابق خلافت راشدہ کے بعد خلیفہ پنجم حسن ابن علی کا عہد شروع ہوا۔
حسن ابن علی کی دستبرداری پر معاویہ بن ابو سفیان نے 661 میں خلافت بنو امیہ کی بنیاد ڈالی اور ایک بار پھر قبل از اسلام کے امرائی و عیانی اربوں کا سا انداز حکمرانی لوٹ آیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی کو 680 عیسوی میں جنگ کربلا میں شہید کر دیا اور سنی شیعہ تفرقوں کی واضح بنیاد ڈالی۔ 699 عیسوی میں فقہ امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی۔ بنو امیہ کو 710 عیسوی میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ اور 711 عیسوی میں طارق بن زیاد کی فتح اندلس کے بعد 750 عیسوی میں عباسی خلافت کے قیام نے گو ختم تو کر دیا، لیکن بنو امیہ کا ایک شہزادہ عبد الرحمن الداخل فرار ہو کر 756 عیسوی میں اندلس جا پہنچا اور وہاں خلافت کرتبہ کی بنیاد رکھی۔ یوں بنو امیہ کی خلافت 1031 عیسوی تک قائم رہی۔ ادھر عباسی خلافت میں کاغذ کی صنعت، بغداد کے بیت الحکمہ جیسے شاہکار نظر آئے، تو ادھر اندلس میں بچی ہوئی خلافت امیہ میں جامع مسجد قرطبہ جیسی عمارات تعمیر ہوئی۔ 767 عیسوی میں فقہ امام شافعی اور 780 عیسوی میں امام احمد بن حنبل کی پیدائش ہوئی۔ 1258 عیسوی میں شیعوں کی حمایت سے ہلاکو کے بغداد پر حملے سے آخری خلیفہ موسیقی و شاعری کے دلدادہ معتصم باللہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے روندا گیا اور خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین کے صاحبزادی کو منگولیا چنگیز خان کے پوتوں مونکو خان کے حرم بھیج دیا گیا۔ مصلحت اندیشی سے کام لیتے ہوئے ہلاکو خان نے اہم شیعہ عبادت گاہوں کو اپنے سپاہیوں سے بچانے کی خاطر پہرے دار مقرر کر دیے تھے۔ یوں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔ عباسیہ عہد ہی میں اسلامی تاریخ کو کوئی 700 عیسوی سے شروع ہونے والے اسلامی عہد زریں کا دیکھنا نصیب ہوا اور مسلم سائنسدانوں کی متعدد عظیم کتب اسی زمانے میں تخلیق ہوئیں اور اسی زمانے میں ان کی سیاہی کو دجلہ کا پانی کالا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ناظرین، کہنے کو 1924 عیسوی تک گھسیٹنے والی خلافت لغوی معنوں میں 632 عیسوی سے 1258 عیسوی تک ہی قائم سمجھی جا سکتی ہے، جبکہ فی الحقیقت اس کا عملی طور پر خاتمہ 945 عیسوی میں بنو بویہ کے ہاتھوں ہو چکا تھا۔ ادھر ایران میں سامانیہ والے اور ایران کے متعدد حصوں سمیت ماو النہر موجود ہندوستان کے علاقوں پر پھیلی غزنوی سلطنت والے عباسی خلافت کو دکھاوے کے طور پر برائے نام ہی نمائندگی دیتے تھے۔ فاطمیون تیونس میں عباسی خلافت کو غاصب قرار دے کر اپنی الگ خلافت کا دعویٰ کر چکے تھے اور اسپین میں عبد الرحمن سوم 928 عیسوی میں اپنے لیے خلیفہ کا لقب استعمال کر رہا تھا۔ یہ وہ سما تھا کہ ایک ہی وقت میں دنیا میں کم از کم 3 بڑی خلافتیں موجود تھیں اور ہر جانب سے خلیفہ بازی اپنے زوروں پر تھی۔ یہ بیک وقت موجود خلافتیں خلافت عباسیہ، خلافت فاطمیہ اور خلافت قرطبہ کی تھیں۔ 1169 عیسوی میں نور الدین زنگی نے شیرکوہ کے ذریعے مصر اپنے تسلط میں لے کر فاطمیہ خلافت کا خاتمہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے 1174 عیسوی میں ایوبی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور 1187 عیسوی میں مسیحوں کی قائم کردہ مملکت بیت المقدس سے بیت المقدس کو آزاد کروا لیا۔ 342 عیسوی میں ایوبی سلطنت کے خاتمے اور مملوک حکومت کے قیام سے قبل اس سلطنت میں ایک خاتون سلطانہ شجر الدر نے بھی 7ویں صلیبی جنگوں کے دوران میں قیادت کی۔ 1258 عیسوی میں چنگیز خان کے پوتے سے بچ نکلنے والی عباسیوں نے مصر میں مملوکوں کی سلطنت میں خلیفہ کا لقب اختیار کر کے عباسی خلافت کو مملوکوں کی عثمانیوں کے سلیم اول کے ہاتھوں شکست ہونے تک نام دکھاوے کی طرح قائم رکھا اور پھر سلیم اول نے آخری مصری عباسی خلیفہ محمد المتوکل ثانی کے بعد خلیفہ کا لقب اس سے اپنے لیے حاصل کر لیا۔ ہاشم ثانی کے بعد خلافت قرطبہ ختم ہوئی اور اندلس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ دولت مرابطین کے یوسف بن تاشفین نے 1094 عیسوی میں اسے پھر متحد کیا، لیکن اس کے بعد دولت موحدون آئی اور معرکہ الاقاب میں ان کی شکست پر دوبارہ اندلس کا شیرازہ بکھر گیا اور 1492 عیسوی میں ابو عبداللہ اندلس کو مسیحوں کے حوالے کر کے مراکش آ گیا۔ ادھر مشرق کے جانب مملوکوں سے سلطنت غزنویہ اور سلطنت غوریہ نے خلافت کو طوائف بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد خلجی خاندان
اور تغلق خاندان آئے اور 1526 عیسوی میں سلطنت دہلی اور سلطنت مغلیہ بن گئی۔